بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج 5 مارچ ہے سن 2022۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیات 251 سے لے کے 254 تک کی تلاوت، ان تمام آیات کا مکمل ترجمہ سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے اور پھر مفہوم ترجمہ اپنی جانب سے پیش کروں گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 251 سے 254 صرف 4 آیات کیوں آج کے سبق میں؟ محض اس لیے کہ 255 نمبر آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، جو کہ ایک طویل آیت ہے اور اس پہ کچھ ایکسپلینیشن بھی انشاءاللہ تعالی ریکوائرڈ ہے، تو اس لیے اسے میں علیحدہ اگلی نشست میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ فیضان کر ہمارے قدم جما دے، یہ دعا تھی جو پچھلی آیت میں کی تھی، یعنی 250 میں، اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر، آمین۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا، ناظرین اکرام یہ بہت غور سے سنیے گا، اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تِلْکَ آیات اللہ نَتْلُوہا عَلَیْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، تِلْکَ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ رسول ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے ہیں۔ اب یہاں سے تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، سبحان اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے ان کی
مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کیا اور کفر کی راہ اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتا تو سب کو ایک ہی فرقہ کر دیتا، لیکن یہی تو امتحان ہے کہ کون صحیح رہا اور کون غلط راہ پہ چل پڑا۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کے بعد آیت الکرسی یعنی 255 شروع ہو جائے گی، انشاءاللہ اگلی نشست پہ اس پہ بات کریں گے۔ اب ان تمام آیات یعنی 251 سے لے کے 254 تک کا منظوم ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ پھر قتل کیا داؤد نے جالوت کو رب کے حکم سے۔ پھر قتل کیا داؤد نے جالوت کو رب کے حکم سے، اللہ نے ان کو کیا خوب نوازا، حکمت بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی۔ اللہ کی آیات ہیں بے شک ہو رسولوں میں، سبحان اللہ، اللہ کی آیات ہیں بے شک ہو رسولوں میں، دی رب نے فضیلت ہے، درجہ بھی دیا ہے، دی رب نے فضیلت ہے، درجہ بھی دیا ہے۔ کلام کیا عیسیٰ سے، کلام کیا موسیٰ سے، کلام کیا موسیٰ سے تو عیسیٰ کو نشانی، کلام کیا موسیٰ سے تو عیسیٰ کو نشانی، مریم کی مدد کی تھی روح القدس سے، مریم کی مدد کی تھی روح القدس سے۔ رب چاہتا تو شاید لڑتے نہیں آپس میں، رب چاہتا تو شاید لڑتے نہیں آپس میں، انکار کیا آئی جب ان کو نصیحت۔ انتہائی آسان الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، انکار کیا آئی جب ان کو نصیحت، مومنو خرچ کرو راہ میں رب کی، سبحان اللہ، مومنو خرچ کرو راہ میں رب کی، وہ دن تو ضروری ہے ختم ہو جائے گا سب کچھ، وہ دن تو ضروری ہے ختم ہو جائے گا سب کچھ، یعنی اس دن نہ کوئی سفارش چلے گی اور نہ کوئی حجت چلے گی، سب کا کام تمام ہو جائے گا، صرف وہی لوگ فلاح پائیں گے جن کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ لوگ خسارے میں ہوں گے جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔